اور طلاق دیتے وقت گواہ اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو، گواہ ایماندار ہو، انصاف پسند ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو گواہ بنانا مستحب ہے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا واقیموا الشہادۃ للہ، اور گواہوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے گواہی دیں، یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح گواہی دیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله المولانا العظيم۔ میرے محترم دوستوں اور میرے بزرگوں، ایک طلاق ہو یا تو دو طلاق رجعی کہلاتے ہیں، ایک طلاق یا دو طلاق رجعی، اور عدت کی ختم ہونے سے پہلے آدمی بغیر دوبارہ نکاح کی رجوع کر سکتا ہے۔ ایک طلاق ہو یا دو طلاق، اس کو رجعی کہلاتے ہیں۔ اور اگر طلاق دیتے وقت مکمل جدائی کی نیت تھی تو ایسے طلاق بائن کہلاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر صحیح لفظ طلاق کی بجائے کنایہ کی صورت میں کہا کہ جا اپنے گھر چلی جا، میرا تجھ سے کوئی واسطہ نہیں، یا تو مجھ پر حرام ہے، اور نیت مکمل جدائی کی گئی، تو پھر بھی ایک طلاق بائن ہوگا۔ اور اس صورت میں عدت کے اندر یا عدت کے باہر دوبارہ نکاح کر کے عورت کو دوبارہ آباد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر کیسی طلاق بھی دے دی جائے تو پھر وہ طلاق مغلظہ ہو جاتی ہے۔ اب نہ تو بغیر نکاح کی رجوع ہو سکتا اور نہ نکاح کر کے عورت کو روکا جا سکتا ہے۔ بہرحال فرمایا کہ دو طلاقوں تک کی تو صورت میں عورتوں کو دستور کے مطابق روک لو یا دستور کے مطابق جدا کر دو۔ اور طلاق دیتے وقت گواہ اپنے میں سے دو عادل گواہ بنا لو، گواہ ایماندار ہو، انصاف پسند ہو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ دو گواہ بنانا مستحب ہے، کوئی واجب نہیں ہے۔ یہ حکم بھی ایسا ہی ہے جیسے سورہ بقرہ میں تجارت یا دیگر لین دین کی معاملہ میں گواہ بنانے کی تاکید کی گئی کہ بھائی کوئی کسی سے لین دین کرو تو گواہ بنا لو، تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے بعد میں کوئی تنازع وغیرہ کی ہو تو اس صورت میں وہ گواہی کی روشنی میں نمٹا جا سکتا ہے، آسانی ہو جاتی ہے۔ تو تحریر کر لے تو یہ بھی درست ہے تاکہ باوقت ضرورت کام آئے۔ اللہ نے یہ بھی حکم دیا واقیموا الشہادۃ للہ، اور گواہوں کو چاہیے کہ اللہ کے لیے گواہی
دیں، یعنی ضرورت پڑنے پر اللہ تعالیٰ کا خوف رکھتے ہوئے صحیح گواہی دے، اور کسی فریق کی کہنے سننے یا لالچ دینے کی وجہ سے گواہی میں رد و بدل نہ کرے کہ میں پیسہ دے گواہی دینے کے لیے، یہ پیسہ دے دی جھوٹ بولنے کے لیے کہ سچ بات کو نہ بتائے، تو یہ کسی بھی صورت سے یہ جائز نہیں ہے، بلکہ جو کچھ انہیں علم ہے وہ صحیح بتا دے، اور انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں ہونی چاہیے کہ سچی گواہی دینے سے کسی کا فائدہ ہو یا نقصان، بھائی گواہی سچی ہونا چاہیے، فائدہ یا نقصان کی طرف ان کو دیکھنا نہیں چاہیے۔ سورہ بقرہ میں یہ وعید ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اس گواہی کو چھپاتا ہے جو اللہ کے حکم سے اس پر لازم آتی ہے کہ جب اس نے دیکھا، اسے گواہ بنایا تو سچ بات کو بتا دے، ایسے نہ ہو کہ پیسے کے لالچ میں یا اپنا رشتہ داری کے لالچ میں یا عزیز و اقارب کی لالچ میں وہ جو ہے نا بات کو چھپا دے، تو وہ سب سے بڑے ظالم ہیں ایسے لوگ جو گواہی سچی گواہی کو پیش نہ کرے، یہ پیسے لے کے گواہی جھوٹے گواہی دے دے، یہ انتہائی خطرناک بات ہے، اور اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی ظالم ہو نہیں سکتے ہیں، کہ اللہ نے اس پر لازم فرمایا کہ تم گواہی دو، جب تم نے دیکھا اور تمہیں گواہ بنایا تم سچی گواہی دے دو۔ آگے فرمایا ذالک لیوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، ان باتوں کے ذریعے سے اس کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ من کان یؤمن، جو گواہی دینے والا، جو اللہ اور اس کی قیامت کے دن کے اوپر ایمان رکھتا ہے، کہ جس شخص کا ایمان پختہ ہوگا وہ گواہی دیتے وقت کوئی ہراسگی نہیں کرے گا، پختہ ایمان والے ہونے، اور اگر اس کی پختہ ایمان نہیں ہے وہ ٹھیک گواہ نہیں دے گا، پختہ ایمان ہونے کی صورت میں وہ بالکل ٹھیک صحیح گواہی دے گا۔ زمانہ جاہلیت میں عورتوں کے ساتھ بڑا ظلم کیا جاتا تھا، انہیں ذلیل سمجھا تھا، قیدیوں کی طرح رکھا جاتا تھا۔ اللہ نے، اس کی رسول نے ایسے مظالم سے منع کیا اور دستور کے مطابق نکاح کرنے اور دستور کے مطابق طلاق دینے کا حکم دیا۔ عورتوں کو مارنا، پیٹنا، گالی گلوچ کرنا، دھکا دینا، گھر سے دھکا دے کے نکال دینا ہرگز یہ جائز نہیں ہے، کہ بھئی اللہ نے انہیں بھی عزت دی ہے، تو عورتوں کی ساتھ میں اس قسم کی حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ پچھلے جمعہ کو میں نے تفصیل سے بتا بھی دیا، ان کو ان کے حقوق کا ادا کر دینا چاہیے، ان کے حقوق ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت نے بنی نوع انسان کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے، کتاب نازل فرمایا، اور حتیٰ کہ ہر نبی کی بعثت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں نے ظلم و زیادتی کو دور کرے، کسی کی حق تلفی نہ کرے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرے، بلکہ تمام معاملات حق اور انصاف کے ساتھ طے کی جائے۔ اللہ نے جو نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجی، یہ بھی مقصد ہے اللہ رب العزت کی۔ اللہ نے دین اور شریعت کو دنیا میں نافذ کیا، مگر اس سے وہی شخص فائدہ اٹھاتا جو اللہ کی وحدانیت اور قیامت کے دن کے اوپر، وقوع قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اگر ان چیزوں پر ایمان نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جزائے عمل کا منکر ہے، وہ قیامت کے دن کی جزا کا وہ منکر ہے، اور اسی وجہ سے وہ قانون کی خلاف ورزی کر کے ظلم و جوار کا مرتکب ہوتا ہے۔